ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے ہیں۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے دیکھ لیا۔ یہودی وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ اب یہودی نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر ہمارے نبی سے بدتمیزی شروع کر دی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ اور یہودی کہہ رہا ہے ہمارے نبی کو پریشان کرنے کے لیے، ہمارے نبی کو تنگ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اے محمد، کہو میرے پیارو صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، تو نے مجھ سے قرضہ لیا تھا، تو میرے قرضے کو واپس کیوں نہیں لوٹا تھا؟ میرے بھائیو، تو میرے، وہ یہودی کہہ رہا ہے ہمارے نبی کا گریبان پکڑ کر ہمارے نبی سے بدتمیزی کر رہا ہے، اے محمد، تو نے مجھ سے قرضہ لیا تھا اور تو میرے قرضے کو واپس کیوں نہیں لوٹا رہا؟ میرے بھائیو، ہمارے نبی سخی تھے۔ جب اسلام کے لیے، جب دین اسلام کے لیے مال کی ضرورت ہوتی تو کبھی کبھی ہمارے نبی یہودیوں سے بھی قرضہ لے لیا کرتے تھے، لیکن واپس لوٹا بھی دیا کرتے تھے۔ لیکن اس وقت ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے بھائی اللہ کے بندے، میں نے تیرے قرضے کو واپس لوٹا دیا ہے۔ حالانکہ یہودی ہمارے نبی کو پریشان کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اس بات کو بہانہ بنایا، ورنہ ہمارے نبی نے تو اس کا قرضہ لوٹا دیا تھا، اس کا قرضہ نہیں رکھا تھا۔ اب یہودی ہمارے نبی سے بدتمیزی کر رہا ہے اور ہمارے نبی سے پوچھ رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو نے میرے قرضے کو واپس لوٹایا تو اس میں گواہ کون ہے؟ میرے بھائیوں، اگر کوئی معمولی آدمی کے ساتھ، کوئی معمولی حافظ کے ساتھ، کوئی معمولی عالم کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو دنیا کے لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ جن کے دل میں علم دین کی اہمیت ہے، جن کے دل میں اسلام مذہب کی اہمیت ہے، یہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ دور سے ایک صحابی نے دیکھ لیا کہ ایک یہودی ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کو پکڑے ہوئے ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہا ہے۔ اب یہودی نے کہا کہ محمد، گواہ کون ہے؟ تو نے میرے قرضے کو واپس لوٹایا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ کے بندے، میں نے تیرے قرضے کو واپس لوٹایا۔ وہ دور سے صحابی آئے اور کہا کہ یہودی، میرے نبی کو چھوڑ دے، میں گواہ ہوں کہ میرے نبی نے قرضہ واپس لوٹا دیا ہے، میں گواہ ہوں کہ میرے نبی نے قرضہ واپس لوٹا دیا ہے۔ اب یہودی دوجنے لگا، چونکہ صحابی آ گئے، گواہی مل گئی، گواہی دے دی صحابی نے۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصاف والے تھے، حالانکہ اس وقت صحابی موجود نہیں تھے جس وقت ہمارے نبی نے قرضہ لوٹایا۔ خیر، یہودی نے تو ہمارے نبی کو چھوڑ دیا، لیکن ہمارے آقا کا چہرے کا رنگ بدلا اور صحابی سے کہا کہ میرے صحابی، تم نے جھوٹی گواہی کیوں دی؟ جس وقت میں نے قرضہ لوٹایا تھا، جس وقت میں نے یہودی کا قرضہ واپس کیا، اس وقت تم تو وہاں پر موجود تھے نہیں، لیکن تم نے جھوٹی گواہی کیوں دی؟ اب صحابی کا جواب سننا، کیا فرماتے ہیں صحابی؟ کہہ رہے، اللہ کے نبی، اگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا کہ آپ نے قرضہ واپس لوٹا دیا ہے تو میں گواہی سوچ کر دیتا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے میری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہو، میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہو، لیکن میرے محبوب، میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ میں نے قرضے کو واپس لوٹا دیا ہے۔ میرا ایمان ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، میری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے، لیکن میرے محبوب کی زبان غلط نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے گواہی دی ہے کہ آپ نے قرضہ واپس لوٹایا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، یہ تو صحابی تھے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، بڑی عجیب بات بیان فرماتے، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے عیب بھی ہنر لگتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی تو بے عیب تھے، آپ میں کوئی عیب نہیں تھا، نعوذ باللہ، اللہ نے آپ کو کوئی عیبدار نہیں بنایا، بلکہ تمام عیبوں سے اللہ نے آپ کو پاک بنایا تھا۔ لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، شیخ سعدی فرماتے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے عیب بھی ہنر معلوم ہوتے ہیں، یعنی اس کی برائیاں بھی اچھی لگتی ہیں، اس کی برائیوں کو آدمی زیادہ دماغ پر لیتا نہیں ہے۔ لیکن جس سے نفرت شروع ہو جاتی ہے،
جس سے دشمنی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کی اچھائیاں بری معلوم ہونے لگتی ہیں، پھر اس کے ہنر عیب معلوم ہونے لگتے ہیں۔ لیکن مجھے اصل بتلانا یہ تھا کہ جس کو ہم نے تو ہمارے نبی کو سچا مانا بولو بے شک، ہمارے نبی کو ہم نے تو امانت دار مانا بولو بے شک، ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی امانت دار نہیں۔ لیکن جس کو دشمن سچا مانے، جس کو مخالف سچا مانے، واقعتاً وہ سچا ہوتا ہی ہے۔ میرے بھائیو، آپ نے ابو جہل کے بارے میں تو بہت کچھ سنا ہے کہ جس نے ساری زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے میں گزاری ہے، ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی دکھ دیتا رہا۔ اور علماء فرماتے ابو جہل کا پہلا لقب ابو الحکم تھا، جس کے معنی حاکموں کا باپ، یعنی جو مسائل لوگوں سے سولو نہیں ہوتے تھے وہ ابو جہل چٹکیوں میں ان مسائل کو، ان پرابلم کو سولو کر دیتا تھا۔ لیکن ابو جہل اس لیے کہا گیا کہ اس نے انانیت کی وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ میرے بھائیو، ابو جہل ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ اب مشرکین مکہ بھی کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، اور میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں میرے بھائیو، ہم ساری زندگی عبادت کرتے چلے جاوے، نماز پڑھتے چلے جاوے، روزے رکھتے چلے جاوے، زکوٰۃ دیتے چلے جاوے، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے حقوق العباد کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ابو جہل بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ ابو جہل کا ایک دوست آیا اور ابو جہل سے پوچھا کہ ابو جہل، میں تجھ سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ ابو جہل نے کہا بتاؤ کیا پوچھنے آئے ہو؟ اب وہ دوست نے پوچھا کہ سچ سچ بتانا، محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے میں پیدا ہوئے ہیں، جو مکے میں پیدا ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن کریم نازل ہوتا ہے، کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں یا نعوذ باللہ اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ ابو جہل کا دوست۔ کس سے پوچھ رہا ہے؟ ابو جہل سے۔ اب ابو جہل نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، اس لیے کہ چوروں کی عادت ہوتی ہے، جب چوری کرنی ہوتی ہے، جب خیانت کرنی ہوتی ہے، جب جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو ادھر ادھر نظر دوڑائی، اور نظر دوڑانے کے بعد جب ابو جہل کو معلوم ہوا، ابو جہل نے یقین کر لیا کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، میری بات کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر ابو جہل نے کہا اے میرے دوست، اے میرے دوست، اگر حقیقت پوچھنا چاہتے ہیں، اگر حقیقت کو معلوم کرنا چاہتا ہے، اگر حقیقت پوچھنا چاہتا ہے تو ابو جہل کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے محمد سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو کٹر دشمن ہے، جس نے ساری زندگی دکھ دیے ہیں، جس نے ساری زندگی ہمارے نبی کو پریشان کیا ہے، جس نے ہمارے نبی کی ساری زندگی مخالفت کی ہے۔ لیکن دوست نے کہا کہ میں تیری بات پر کیسے یقین کروں، مجھے کوئی پروف تو چاہیے، ہر بات پروف سے ہونی چاہیے، ہر بات دلیل سے ہونی چاہیے۔ اب ابو جہل نے کہا کہ کیا پروف چاہتے ہو؟ محمد کی سچائی کا پروف چاہتے ہو؟ محمد کی سچائی کا؟ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمارے نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں، اس لیے جتنا بھی درود پاک کا اہتمام ہو سکے درود پاک کو نہ چھوڑے۔ اب ابو جہل نے کہا کہ محمد کی سچائی کا پروف مانگتے ہو تو سن لو، محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے 40 سالہ زندگی گزاری ہے، یعنی ہم نے محمد کے درمیان 40 سالہ زندگی گزاری ہے، اور محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان 40 سالہ زندگی گزاری ہے۔ ان 40 سالہ زندگی میں کبھی محمد نے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان پر جھوٹ نہیں باندھا، کسی انسان پر الزام نہیں لگایا، تو وہ محمد اللہ پر کیسے الزام لگا سکتا ہے، اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ اب دوست نے کہا کہ ابو جہل، میرے دوست، میرے فرینڈ، میرے نبی کو تم اتنا سچا مانتے ہو، میرے نبی کی باتوں پر اتنا یقین ہے، پھر اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟
تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی ہے، آپ سچے نبی ہیں، آپ کا پیغام سچا ہے، آپ کی باتیں سچی ہیں، تو اس کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ اب دوست نے جب یہ بات پوچھی تو ابو جہل نے کہا یہ تو ہماری ناک کا مسئلہ ہے، گھمنڈ، جس کو میں نے کہا نا گھمنڈ، گزشتہ کل میں اس کی تفصیل ذکر کر چکا ہوں کہ گھمنڈ انسان کو حق قبول کرنے سے روک لیتا ہے، حق بات کو وہ تسلیم نہیں کرتا۔